اب وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے. یہود و نصارہ نے چونکہ انبیاء کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی تھی، تو اب یہ قرآن حکیم میں اہم ترین آیات ہیں کنٹینیوسلی، یہ پارہ نمبر 3 کے مکمل ہونے تک. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے لیے یہ شایان شان ہی نہیں، وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے اور اپنی طرف سے حکم دے اور نبوت دے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ پیغمبر لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ مجھے بھی پوجنا شروع کر دو. اللہ فرماتا ہے پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ پیروں کا ہی کام ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے، نہیں کرواتے سجدے، اپنی عبادت نہیں کرواتے. عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری نماز ان کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی جائے. وہ جو رسپیکٹ اپنی کروا رہے ہوتے ہیں وہ عبادت کی ایکویلنٹ ہوتی ہے. اونچا سانس نہیں کوئی لے سکتا، سوال نہیں پوچھ سکتا، ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، جس وقت تک وہ بیٹھ نہ جائے وہ بیٹھتے نہیں ہیں ڈر کے مارے، کمر نہیں کرتے ان کی طرف، مر جائیں تو قبر کی طرف پیٹ نہیں کرتے. یہ اچھا مجھے بتائیں، یہ قبروں کی طرف تو پیٹ نہیں کرتے، نماز پڑھ کے یہ مسجد سے الٹے قدم کیوں نہیں نکلتے؟ کعبے کو پیٹ کر کے نکلتے ہیں. پکی کعبے نو پیٹ کر دے نے، دربار نو نہیں کر دے. فرق دیکھا آپ نے؟ اور ویسے خانہ کعبے کے وہ اس سے عقیدت کے اور جذبات کے وہ نعرے بلند ضرور کریں گے. دونوں ہی غلط ہے. نہ کعبے کو یعنی ضرورت ہے کہ آپ الٹے قدم پھیریں، نہ دربار سے الٹے قدم پھیرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ کسی انسان کو ہم نبوت دیں، حکم دیں اپنی طرف سے، اور ہم اسے کتاب عطا کریں اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اپنا بھی معاملہ بیچ میں داخل کر دے کہ بھئی اللہ کی تو عبادت ہے ہی ہے، میں نے دیکھو اللہ کا تعارف کروایا تو میری بھی عبادت کرو. نہ، ایسے نہیں ہو سکتا. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ ربانی ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. پیغمبر کیا کہے گا؟ اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے ہو کتاب کی، اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اس سے پڑھتے ہو. جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کتاب دی اور پیغمبروں کے ماننے والوں نے کتابوں کے ذریعے جو انبیاء کے آثار تھے آگے بات چلائی ہے، تو ان کتابوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوگی کہ اللہ کے ساتھ پیغمبروں کو بھی، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو آپ نے اللہ کا بیٹا مان لینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لینا ہے، یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہی نہیں ہوں گی. ناٹ ایٹ آل. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ کبھی اللہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا، نہ اللہ کا نیک بندہ، کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب مان لو اللہ کے ساتھ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اللہ تعالیٰ یا اس کا پیغمبر تمہیں کفر کی طرف بلائیں گے اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ یعنی انبیاء اکرام کی رسپیکٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء اپنی عبادت کروانا شروع کر دیں. مجھے بتائیں، قرآن جب نبیوں کو اس طرح ڈسکس کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بزرگ، بابے، بابیاں کسی کھاتے ہی نہیں. وہ تو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے ان کا نام بھی لینا اور ان کو بھی ڈسکشن کرنا کہ یہ بھی کوئی کسی لیول پہ ہے. جب پیغمبر ڈسکس اس طرح ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ یہ نہیں کریں گے، اور آپ کیا کہتے ہیں جی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وہ کون سے اللہ والے ہیں جی؟ وہ اللہ سے ملا رہے ہیں. وہ اللہ والے وہ اللہ سے ملا رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے. اپنے ساتھ جوڑنے والے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں جی پہلے پیر میں فنا ہو، فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ. تو فنا فی رسول، فنا فی اللہ تک تو پہنچنا نہیں. شیخ جی تو فنا ہونا ہے، شیخ نے تہاڈا مال بھی لے لینا ہے، عزت بھی لے لینی ہے، جدوں انہیں چاہنا نہ تہاڈے نال کام بھی پا دینا. دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے. دین پیغمبروں کی اتباع کا نام ہے، اور عبادت اور توحید
کا جو سینسٹیو ایشو ہے اس معاملے میں اللہ کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ پیغمبر اور کسی فرشتے کا بھی بالکل کوئی ذکر نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ سٹارٹ اس لیے کہ کسی بشر کی تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرنا شروع کر دے. یہاں پہ میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ مجھے آیات ضمناً یاد آ گئی. سورہ اگر آپ نساء کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 173 ہے جی سورۃ النساء کی. پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فل تعریف ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا کلمہ بنایا ہے، وہ روح اللہ ہے، ان کی پیدائش معجزانہ ہے، ان کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات دیے، ان کی یہ شان، ان کی یہ شان، ان کی یہ شان. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھنا دین میں غلو نہیں کرنا، اور کرتے کرتے پھر 172 173 آنورڈ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. عیسیٰ مسیح کبھی بھی اس بات کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں. یہ ان کے فخر کی بات ہے. یہاں آپ کسی مولوی کو، کسی پیر کو کہیں نا آپ اللہ کے بندے ہیں، اور آپ لکھا ہو نا کہیں پہ ان کا اشتہار ہونا تو آپ اس کے ساتھ نہ لکھیں حضرت فلاں فلاں جو دمیں ہیں، لکھیں اللہ کا بندہ اور آگے اس کا نام لکھتے ہیں. تو دیکھیں اس کو کیسے چڑ چڑتی ہے. وہ کہے گا بھائی آپ لکھو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا استاذ العلماء یادگار اسلاف، یعنی جتنا وڈا فراڈ ایک کر رہے ہیں نا اسلاف اس تو وڈا کر دے سنے تھے. ظاہر یہی مطلب ہے نا. اس کی بجائے آپ لکھا ہو اللہ کا بندہ، آگے مولوی کے ساتھ مولانا بھی نہ لکھا ہو. تو آپ دیکھیں وہ جناب وہ اشتہار کے اوپر اگر نمایاں جگہ پہ نام نہ ہو یا سائز ان سے جس کو وہ اپنے سے چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس کا نام بڑا لکھا گیا اور ان کا چھوٹا، جناب ریجیکٹ کر دیتے ہیں اشتہار کو، وہ آنے سے انکار کر دیتے ہیں. سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. اور اللہ فرما رہا ہے عیسیٰ جس جیسا کوئی پیغمبر ہی نہیں ہے معجزات کے اعتبار سے، جن کی پیدائش معجزانہ، آسمانوں پہ اٹھایا جانا معجزانہ، اور بے قیامت میں واحد بندہ ہے جس نے واپس آنا ہے معجزانہ، اور معجزے بھی معجزانہ. مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے، کوڑی کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے اذن سے. سر اتنے بڑے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. عیسیٰ کبھی آر محسوس نہیں کریں گے، کبھی ان کو شرمندگی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ کسی مقرب فرشتے کے، یعنی مقرب فرشتے کون ہیں؟ وہ 4، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت جسے اسرائیل بھی کہتے ہیں. وہ بھی کبھی جرت نہیں کریں گے کہ ان کو اگر اللہ کا بندہ کہا جائے تو وہ شرمندگی محسوس کریں. ان کو تو کہنا چاہیے جناب سارے فرشتیاں دا سردار، جرت ہی نہیں ان کی بھی. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو کوئی بھی آر محسوس کرے گا ہمارا بندہ کہلانے کا، ہماری عبادت سے آر محسوس کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ایسے سب لوگوں کو ہم قیامت والے دن جمع کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اپنے فضل سے زیادہ ہی دے دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جو کوئی آر دنیا میں محسوس کرتے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کرتے رہے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم انہیں عذاب دیں گے. یار اندازہ کریں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم اور مقرب فرشتوں کا. لیکن یہ سمجھانے کے لیے محال ہے کہ اگر وہ یہ کریں گے تو چونکہ انہوں نے نہیں کیا تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ چاہے تو عیسیٰ کو بھی دوزخ میں پھینک دے. نہیں، نعوذ باللہ، ایسے نہیں جملہ بولا جا سکتا. ہاں یہ بولا جا سکتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ بھی اگر اپنی عبادت کرواتا تو اللہ اسے دوزخ میں ڈال دیتا. لیکن چونکہ یہ ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال،
یہ اللہ نے اپنے بارے میں بھی بیان کیا ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. یہ آگے ہو جائیں، یہ جگہ ہے کافی آگے آگے آگے، آپ بھی آگے پیچھے سے. کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی پہلے عبادت کر رہا ہوتا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں، سمجھانے کے لیے. وہ تو لم یلد ولم یولد ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور پھر ایسے لوگ چاہے وہ انبیاء ہوں یا فرشتے، اللہ کے سوا نہ تو کوئی اپنا دوست پائیں اور نہ ہی کوئی مددگار جو اللہ سے ان کو چھڑوا سکے اگر وہ اپنی عبادت کروانا شروع کرتے ہیں. یہ ہیں وہ دھمکیاں جس کی وجہ سے انبیاء کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ توحید والا ہوتا ہے. اب جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے پڑھا کلام باہو، سیف الملوک، بزرگوں کے واقعات، ان کو کیا پتا کہ توحید کس چیز کا نام ہے. یہ کائنات کا مقصد ہی توحید ہے، اور کس لیے کائنات بنائی گئی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں. ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں. عبادت کا مطلب ہے جو ہم کہیں وہ کچھ کریں، اس میں سے ایک حصہ نماز پڑھنا ہے. عبادت کا ماننا ہوتا ہے ٹوٹل اوبیڈینس، یعنی جس کے آپ بندے ہیں نا اسی کو سب کچھ مان لینا.